کیسے کس قدر پیارے انداز میں غفلت میں پڑے ہوئے انسان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، اور محبت بھرے انداز سے ایک خواب غفلت سے انسان کو جگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اتنا کریم رب جس نے تمہیں اتنی عزتوں سے نوازا، اتنی خوشیوں سے نوازا، اور اس قدر رحمتوں سے نوازا تم اس رب سے بگڑ گئے، اس کے خلاف ہی بغاوت شروع کر دی۔ کیا تمہارے نزدیک احسان کا بدلہ بغاوت ہوتا ہے؟ احسان کا بدلہ بے وفائی ہوتا ہے؟ اس لیے کہا جا رہا ہے تجھے کس چیز نے اپنے رب سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، کیوں تو اپنے رب سے دور بھاگ رہا ہے۔ دوسری آیت جو اللہ نے بیان کی سورہ انفطار کی آیت نمبر 6، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، کیوں تو اپنے رب سے دور بھاگ رہا ہے، کیوں تو اپنے رب سے تعلق توڑے ہوئے ہے، کیوں تو اپنے رب کو ناراض کیے ہوئے ہے، کیوں اس کی اطاعت و فرما برداری بجا نہیں لاتے۔ اور یہاں دیکھیے گا کہ یہ جو اللہ نے لفظ بولا ما غرک، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، اس دھوکے سے مراد پتہ کیا ہے؟ اس کو ذرا سمجھیے گا۔ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کرنے کے بعد اس کو کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، کوئی ملامت نہیں ہوتی، ڈرتا نہیں ہے، اور پھر اس گناہ کے بعد دوسرا گناہ، دوسرے کے بعد تیسرا کرتے کرتے اب وہ سمجھ بیٹھا ہے کہ کون پوچھنے والا ہے، کون حساب کتاب کرنے والا ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی شرمندگی نہیں، کوئی ملامت نہیں ہے۔ یہ جو کیفیت ہے نا، اس کو کہتے ہیں دھوکہ، جو انسان کو لگ چکا ہے۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے ما غرک بربک الکریم۔ اگر آپ تھوڑے بہت بھی گرامر کو جانتے ہیں اور عربی عبارت اور عربی اسلوب سے واقف ہیں تو آپ الفاظ کی گہرائی میں اتر کے دیکھیے۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، کیسے کس قدر پیارے انداز میں غفلت میں پڑے ہوئے انسان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، اور محبت بھرے انداز سے ایک خواب غفلت سے انسان کو جگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اتنا کریم رب جس نے تمہیں اتنی عزتوں سے نوازا، اتنی خوشیوں سے نوازا، اور اس قدر رحمتوں سے نوازا تم اس رب سے بگڑ گئے، اس کے خلاف ہی بغاوت شروع کر دی۔ کیا تمہارے نزدیک احسان کا بدلہ بغاوت ہوتا ہے؟ احسان کا بدلہ بے وفائی ہوتا ہے؟ اس لیے کہا جا رہا ہے ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے اپنے رب سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، کیوں تو اپنے رب سے دور بھاگ رہا ہے۔